محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز صحابین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مقدس کی 2-3 آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں ذکر کیے، اپنے ولیوں کے بارے میں ذکر کیے، اپنے دوست کے بارے میں ذکر کیے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست بن جائے اس کا درجہ کتنا ہوگا، محترم بزرگ اور دوستوں کو اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لے تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن دوست بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے بہت کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو جو ہے بہت ہی جد و جہد کرنا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ دنیا داری جو ہے اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم اور آپ دوست بن سکتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کو میں نے عرض کیا تھا کہ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے کام کرتے تو محترم بزرگ اور دوستو دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اندر جو ہے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب غلطی انسان کر لیتا ہے تو وہ ندامت ہو کر کے، عاجزی ہو کر کے، انکساری ہو کر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اپنی آنکھ کے آنسو بہا کر کے جو ہے اور یہ فرما دے کہ اے اللہ پاک، میں تو بہت بڑا ظالم ہو چکا، میں بہت بڑا پاپی ہو چکا، میں بہت بڑا شرابی ہو چکا، میں بہت بڑے کبابی ہو چکا، میں بہت بڑے زنا خوری ہو چکا، میں بہت بڑے جو ہے چغل خور ہو چکا ہوں، لیکن اے اللہ پاک تیرے سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر گیا ہوگا تو بھی میں تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ انکساری ہو کر کے، عاجزی ہو کر کے اور رو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ محترم بزرگ اور دوستو اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ جو عمل یہاں پہ کریں گے وہی عمل جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا فیصلہ لے گا۔ مرنے کے بعد جو ہے کوئی عمل نہیں ہے،
اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہر مسجدوں کے اندر جو ہے بیان ہوتے ہیں، ہر مسجدوں کے اندر جو ہے تقریر ہوتی ہے، ہر مسجدوں کے اندر وعظ ہوتے ہیں، ہر مسجدوں کے اندر جو ہے نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، فطرہ کے بارے میں، اور ہر مسجدوں کے اندر اذان کی تعریفیں اور نماز کی تعریفیں اور اللہ والے کی تعریفیں محترم بزرگ اور دوستو اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے ایک ایک قدم اٹھائے تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے، اپنی آنکھ جو کھولے تو آنکھ کھولنے سے پہلے اپنے دل کی آنکھ کو کھول لے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہمارا قدم جا رہا ہے، کہاں پہ ہمارا قدم جا رہا ہے، کہاں ہمارا قدم اٹھ رہا ہے، کس ماحول کے اندر ہم جا رہے ہیں اور کس طرح سے کس طرف جانا چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم جب سوچتے ہیں تو سوچنے بھی آدمی کو جو دماغ لڑانا چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، دیکھنے بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے دماغ لڑانا چاہیے کہ ہم جو ہے کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت نازک گھڑی ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کے کانوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن اس کے کانوں کے اندر آ جائے اور اس کے دل کے کان جو کھل جائے، دل کی آنکھ کھل جائے اور دل جو ہے قرآن سے کھلے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ لاکھوں کروڑوں جو ہے ہمیں اور آپ کو حدیث بتلائے ہیں، اور اس حدیث کے اوپر 1,29,000 2,00,000 صحابہ اکرام جو ہے اور جتنے بھی انبیاء 1,00,000 یا 2,00,000 جتنے بھی نبی ہے، سارے نبی جو ہے اتباع کیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، یہ گھڑی جو ہے بہت قیمتی گھڑی ہے، یہ گھڑی جو ہے بہت نازک گھڑی ہے، اور جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جیرو کو، جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جان دیا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی توفیق ہو۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب موت دے دے گا تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس تو 2 فرشتے تو ہمیشہ رہتا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ آگے فرشتے ہوتے ہیں، پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، دائیں فرشتے ہوتے ہیں، بائیں فرشتے ہوتے ہیں، اور نیچے فرشتے ہوتے ہیں، آسمان کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ انسان کی گنتی ہو سکتی ہے لیکن فرشتے کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن 2 فرشتے جو ہے ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ دونوں فرشتے جو ہے جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے انسان جب پیدا ہو جاتا ہے، وَإِنَّا عَلَيْهَا لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ رجسٹر کو تیار کرنے لگتا ہے۔ اگر ماں سے غلطی ہوتی ہے تو وہاں ماں کا نام آتا ہے، اور جو ہے باپ سے غلطی ہوتی ہے تو باپ کا نام آتا ہے نامہ اعمال کے اندر، اور پھر بچہ جو ہے، اگر بچے سے کوئی غلطی تو ہوتی نہیں ہے لیکن 7-8 سال کے بعد جو ہے 10 سال کے بعد اس کا نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب محترم بزرگ اور دوستو، جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال جو ہے اس کے نامہ اعمال بھی تیار کرتا ہے، اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس فرشتے کو جو ہے مقرر کیا ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے گناہ اور اس کی مطلب جو ہے اچھائی اور اس کے گناہ دونوں لکھو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر جو نیکی کرے گا وہ بھی نامہ اعمال کے اندر ہوگا، اور ذرہ برابر جو ہے بدی کرے گا وہ بھی نامہ اعمال کے اندر ہوگا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، وہ نامہ اعمال کے اندر جو ہے فرشتے جو ہے پیدا ہونے کے بعد اور آخری سانس تک، جب تک قبر کے اندر نہیں جاتا انسان، جب تک اس سے سانس چلتی ہے تب تک وہ فرشتے لکھتے رہتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے
اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھو. لیکن یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اگر بیماری ہے تو نماز تمہارے لیے معاف ہے. کوئی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے تو لیٹے لیٹے پڑھے، لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ مطلب تمہارے لیے نماز معاف ہے. اور لیٹے لیٹے اگر جو ہے کروٹ نہیں بدل سکتا ہے، اگر اتنی بیماری ہو گئی کہ وہ کروٹ وغیرہ نہیں بدل سکتا ہے، جیسے سویا ہے ویسے سویا ہے، لیکن اس کو دماغ ہے، اس کے اندر ہوش اور حواس ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے سجدے رکوع کر، لیکن تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں محترم بزرگ اور دوستو، نماز جو ہے کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے، نماز کسی حال کے اندر معاف نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو جو ہے اس دنیا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے. وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ تجھے لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے. تم کہاں پہ جاؤ گے، کہاں پہ بھگو گے؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہاں پہ جو ہے چار گواہ جو ہے ایسی کر دیں گے، یعنی چار گواہ. سورہ یاسین کے اندر آتے ہیں کہ قولا من رب الرحیم، سلام ہے ان لوگوں کے اوپر جو میرا قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم، میں اس کو سلام کرتا ہوں جو میرا قرآن پڑھتا ہے، جو میرا قرآن جو ہے دل و جان سے محبت کرتا ہے، جو میرے قرآن کو جو ہے اپنے سینے سے لگاتا ہے. کل قیامت کے دن جو ہے وہ مہمان ہوگا اور میں میزبان ہوں گا. محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو سلام کرتا ہے، اور جو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ سلام کرے تو محترم بزرگ اور دوستو اس کا کتنا درجہ ہوگا، وہ جنتی ہوگا. لیکن محترم بزرگ اور دوستو، سورہ یاسین کی آیت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. او ظالمو، اے مجرمو، اے حرام کھورو، نکلو یہاں سے، ہٹو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، چشمے ہو جاؤ. آج تو تمہیں جو ہے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آج تمہیں جو ہے نمازیوں کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. جو انسان دنیا کے اندر شراب پیے گا وہ شرابیوں کے پاس کھڑا ہوگا. اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امتی اس جہنم کے اندر جائے گا جو سب سے خطرناک جہنم ہے، جو 7ویں جہنم ہے، جو سب سے خطرناک جہنم کا نام ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فویل للمصلین الذین، جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کو میں آخری جہنم کے طبقے کے اندر ڈال دوں گا. آخری جہنم کے اندر، وہ جہنم ایسے جہنم ہے کہ محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جہنم کی چنگاری، ایک چنگاری اگر دنیا کے اندر ڈال دے تو قیامت آ جائے گی. اگر ایک چنگاری جو ہے دنیا کے اندر پھینک دے تو سارے انسان ختم ہو جائیں گے. اتنے خطرناک جو ہے محترم بزرگ اور دوست وہ چنگاری ہے. اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جب انسان بے نمازی کو، شراب خوری کو، حرام خوری کو، غیبت والے کو اگر جب قبر کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 23 سال تک جو بات کی ہے، قسم خدا کی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ایسے یہودی آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ پڑھیے، فرماتے تھے کہ ہم پڑھتے نہیں ہے، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہے. فرماتے تھے کہ آپ لکھیے، فرماتے تھے کہ ہم لکھنے والے نہیں ہے. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے دنیا کے اندر تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تھے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے زبان تو میری ہے لیکن کلام تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان بے نمازیوں کو جو ہے قبر کے اندر رکھا جائے گا تو قبر کے اندر آگ لگا دی جائے گی. اب اندازہ لگائیں محترم بزرگوں دوستو،
آج جو ہے ہم نماز سے نفرت کرتے ہیں، آج ہم جو ہے مسجدوں سے نفرت کرتے ہیں، آج ہم جو ہے اذان سے نفرت کرتے ہیں، آج جو ہے ہم جو ہے جماعت سے نفرت کرتے ہیں، آج ہم قرآن سے نفرت کرتے ہیں، آج ہم جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر جو انسان نفرت نہیں کرے گا تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے گا۔ اپنے بہت اونچے اونچے جو ہے مسلمان کی دعوے کرتے ہیں، لیکن مسلمان تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ 2 چیز کا فرق ہے مسلمان اور کافر کے اندر، جو انسان کے اندر نماز ہے وہ مسلمان ہے، جو انسان کے اندر نماز نہیں ہے وہ کافر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے جب تک 4 گواہ وہاں پہ مطلب ہوگا، اور چاروں گواہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہاں پہ جو ہے دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں اور قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او ظالمو آج تم الگ ہو جاؤ، آج تمہیں نیک بندوں کے پاس جو ہے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر سورہ یاسین کے اندر پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ میدان حشر میں تجھے کھڑا کر کے اور تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دوں گا، تمہارے منہ کے اوپر جو ہے تالا ٹھوک دوں گا، تمہارے منہ کے اوپر جو ہے تالا لگا دوں گا، اور میں تمہارے ہاتھ سے کلام کروں گا۔ پہلا گواہ جو ہے زمین ہے۔ زمین کے اندر جو ہے آج ہم بیٹھ کے جو شراب پیتے ہیں، آج ہم بیٹھ کر کے جو تاش پتی کھیلتے ہیں، یوم ایجن تحدث اخبارا، زمینوں کے ٹکڑے اٹھ کر گواہی دیں گے۔ یہ روشن دان، کھڑکیاں، الماری، چھت، دیواریں، ساری چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جو ہے گواہی دے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ زمین ہے۔ زمین جو ہے وہاں پہ اٹھ کر کے وہاں پہ چلے جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ایجن تحدث اخبارا، کہ زمینوں کے ٹکڑے اٹھ کر گواہی دیں گے۔ الہ العالمین یہ میرے اوپر جو ہے رشوت لیا کرتا تھا، الہ العالمین یہ میرے اوپر جو ہے بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا، الہ العالمین یہ میرے اوپر بیٹھ کے جو ہے زنا خوری کیا کرتا تھا، الہ العالمین یہ میرے اوپر بیٹھ کے جو ہے شراب پیا کرتا تھا۔ یوم ایجن تحدث اخبارا، کہ زمینوں کے ٹکڑے اٹھ کر گواہی دیں گے۔ پہلا گواہ جو ہے یہ زمین ہے محترم بزرگ اور دوستو، اور دوسرا گواہ جو ہے فرشتے ہیں، جو فرشتے نامہ اعمال کے اندر لکھتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دونوں فرشتے گواہ دیں گے کہ یہ انسان جو ہے اتنے نماز پڑھتے تھے، یہ کماس والے جو ہے اذان سن کے جو ہے اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اذان سن کر کے اگر ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے اور صحت سلامت ہے، اگر پھر بھی اگر اذان سن کے مسجد کے اندر نہیں آتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتے شیشے کو جو ہے پگھلاؤ اور 3000 سال تک جو ہے وہ لوہا جو گرم ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر ٹھوس دو۔ محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان سن کے جو ہے اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اس کے کانوں کے اندر جو ہے شیشے پگھلا کر کے اس کے کان کے اندر ڈال دو۔ وہ شیشے ڈالنے کے بعد جو ہے زبان سے اتڑیاں باہر آ جائے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کے اندر آتے ہیں کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جب وہ پانی مانگے گا تو پانی پیے گا، منہ کی اتڑی باہر آ جائے گی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عرض کرتے ہیں کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ میدان حشر میں تجھے کھڑا کر کے اور تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور میں تمہارے ہاتھ سے کلام کروں گا، تمہارا ہاتھ گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پیر جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہیں گے الہ العالمین یہ ہاتھ سے جو ہے دین بھر تاش پتی کھیلا کرتا تھا، یہ ہاتھ سے جو ہے کبھی وضو نہیں بنایا ہے، یہ ہاتھ سے کبھی مصلی نہیں بچھایا ہے، یہ ہاتھ سے کبھی جو ہے قرآن پکڑا نہیں ہے، یہ ہاتھ سے کبھی جو ہے اچھا کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہاتھ سے جو ہے اکثر بہو بیٹیوں کو جسم کے اوپر لگایا کرتا تھا، اکثر جو ہے یہ ہاتھ سے جو ہے غلط کام کیا کرتا تھا، یہ ہاتھ سے شراب پیتا تھا، یہ ہاتھ سے جو ہے گندا کام کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پیر گواہی دیں گے کہ الہ العالمین یہ پیر جو ہے یہ کبھی مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا، مولانا بیان کرتے تھے لیکن ایک کان سے اڑا دیتے تھے اور دوسرے کان سے جو ہے نکال دیتے تھے، اور مسجد کی طرف یہ پیر نہیں جاتا تھا، بلکہ رنڈی کا کھیل ہوتا تھا جہاں پہ ناچتے تھے، جہاں جو ہے گھوڑے اور گدھے کے اوپر جو انسان ناچتے تھے وہاں تو ہم جاتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ پیر گواہی دیں گے۔ دوسرا گواہ جو ہے پیر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ
پہلا گواہ زمین ہے، اور دوسرا گواہ جو ہے فرشتے ہے، اور تیسرا گواہ جو ہے نامہ اعمال ہے۔ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جو انسان ان پڑھ ہوگا، جو انسان جاہل ہوگا، جو انسان گوار ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کچھ دیر کے لیے علم دے دے گا، کچھ دیر کے لیے اس کو عالم بنا دے گا، کچھ دیر کے لیے جو ہے اس کو بہت اچھی جو ہے عربی بولنے والے بنا دیں گے، اور فرمائیں گے تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تم اپنے نامہ اعمال کے اندر پڑھو، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ اور نامہ اعمال بھی محترم مجرم اور دوستو 3 طرح سے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نامہ اعمال جو دیں گے وہ 3 طرح سے دیں گے۔ ایک طرح سے ایسے دیں گے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اب اندازہ لگائے جو نمازی ہوگا اور بے نمازی ہوگا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی نمازی ہوگا بے نمازی ہوگا وہ برابر نہیں ہوگا، جو آدمی عالم ہوگا اور جاہل ہوگا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نمازی جو ہوتے اللہ والے ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اس کو سلام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے آتے اور اس سے مصافحہ کرتے، اس سے ہاتھ ملاتے، اس کے ہاتھ کو چومتے، اور آگے آگے جو ہے اور نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دیتے اور فرماتے ہیں یہ تمہارا نامہ اعمال نہیں ہے بلکہ جنت کے ٹکٹ ہے۔ محترم مجرم اور دوستو کیا فرمائیں گے؟ یہ نامہ اعمال نہیں ہے بلکہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ محترم مجرم اور دوستو، اور دوسرے طریقے سے ایسے دیں گے نامہ اعمال کہ وہ فرشتے آئیں گے، نہ اس کو سلام کریں گے نہ اور کچھ کریں گے، بائیں ہاتھ میں دے دیں گے، فرمائیں گے یہ تمہارے جہنم کے ٹکٹ ہے۔ جیسے جیسے انسان دنیا کے اندر کریں گے ویسے ویسے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور تیسرے طریقے سے نامہ اعمال دیں گے جو مطلب بالکل بے ایمان والے ہوں گے، جو نماز کبھی ہمیشہ ترک کر دیتے ہوں گے۔ تو محترم مجرم اور دوستو کتابوں کے اندر آتے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے سے کہ جاؤ جہنم کے اندر جو لوہا گرم ہو رہا ہے 3000 سال سے جو ہے وہ لوہا جو گرم ہو رہا ہے، جاؤ اس کو لوہے گرم کر کے اور اس کے سینے کے اندر دھکا مارو، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کو جو ہے نامہ اعمال دو، اس کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے نامہ اعمال دو، تاکہ سارے انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے جہنمی آدمی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو سوچے اور سمجھے، یہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، اب اندازہ لگائے کہ جہنم کے انگار جو ہے، اگر حدیث میں آتے ہیں کہ جہنم کی چنگاری اگر قبر کے اندر ایک چنگاری ڈال دیتا ہے تو پہلے آسمان تک وہ چنگاری بات کرتی ہے، پہلے آسمان تھے الحاقۃ الحاقہ، اور جب ہتھوڑا مارتا ہے تو جب ہتھوڑا مارتا ہے فرشتے تو پہلے آسمان تک اس کی آواز آتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس آواز کو ہمیں اور آپ کو سنائی دیتے تو سارے انسان کان کے پردے پھٹ جائے۔ تو محترم مجرم اور دوستو ہمیں اور آپ کو جو ہے ایدن صراط المستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى إمامي الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي الشريفين المطهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكتك المقربين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وهم وأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ. تاریخ کو جوڑ ہے اپنا نولگڑھ کے اندر مدینہ مسجد مدینہ نگر کے اندر ظہر سے لے کے عصر تک رہے گا وہ جوڑ. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سب ساتھی جوڑ میں شرکت کریں انشاءاللہ. ظہر سے پہلے اپنا فارغ ہو جائے اور ظہر سے شروع ہوگا انشاءاللہ. کتنے تاریخ کو ہے؟ 20 تاریخ کو ظہر سے عصر تک ہوگا. مدینہ مسجد مدینہ نگر یہ آپ نے سنا تو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک ہم گنہگار سیاکار بدکار ڈوبے تیرے حبیب کی امت میں. اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پاک صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے علم والے اللہ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو اے اللہ پاک دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو اے اللہ پاک اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بھائی نماز سیکھے نہیں ہے اور جو بھائی نہیں جانتے ہیں نماز پڑھنے، اے اللہ پاک اللہ کی راہ کے اندر 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینہ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو انسان اس دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں میزبان ہوں اور تو مہمان ہے. اے اللہ پاک ہر انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر انسان کو اے اللہ پاک اللہ کی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر انسان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر انسان کو اے اللہ پاک
اے اللہ پاک دین کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے، اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو اسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مرحوم اور مرحومہ قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما، اے اللہ پاک جس قبر کے اندر آگ جلائی جا رہی ہے، اے اللہ پاک جس قبر کے اندر ہتھوڑے لگ رہے ہیں، اے اللہ پاک جس قبر کے اندر اے اللہ پاک پٹائی ہو رہی ہے، اے اللہ پاک جس قبر کے اندر اے اللہ پاک عذاب ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک جس قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھل رہی ہے، اے اللہ پاک جس قبر کے اندر اے اللہ پاک جہنم کی آگ آ رہی ہے، اے اللہ پاک تو اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے طفیل سے اس عذاب کو ہٹا کر اور اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ والا مقام عطا فرما، اے اللہ پاک تمام انسان کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک جب اذان ہوتی ہے تو سارے کاروبار جو چھوڑ کر اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک سب کچھ بند کر کر اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک نماز ایک ایسی عبادت ہے، اے اللہ پاک نماز سب سے اونچی عبادت ہے، اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے اس صحابے کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر صحابی کی غلامی نصیب عطا فرما، اے اللہ پاک ہر صحابی کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک تمام علماء کرام جو بات بتاتے ہیں اے اللہ پاک زیادہ سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک زیادہ سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک جو باتیں ہوتی ہے اے اللہ پاک جو چیز بتائے جاتے ہیں اے اللہ پاک جو چیز رکنے کی چیز ہے اس سے رک جائیں اور جو چیز کرنے کی ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔